السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفثہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم الحمدللہ سورہ اعراف آیت نمبر 88۔ اس سے پہلے سورہ اعراف میں ہم انبیاء کے واقعات پڑھ رہے ہیں، جن میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ 8ویں پارے کے آخر سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ، جو مدین کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ 9واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو قوم کے سرداروں نے کہا، وہ جو متکبر تھے، بڑی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، لنخرجنک یا شعیب، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ اولو کنا کارہین، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، جھوٹ سے تو ہم جان چھڑا چکے ہیں۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پہ حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ بات صرف قوم شعیب کے سرداروں ہی تک محدود نہیں ہے، ہر زمانے کے بگڑے ہوئے لوگوں نے سچائی اور دیانت کی روش میں ایسے ہی خطرات محسوس کیے۔ ہر دور کے فسادی قسم کے لوگ یہی خیال کرتے رہے ہیں کہ تجارت اور سیاست اور جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں وہ جھوٹ اور بے ایمانی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اگر ایمانداری اختیار کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر تم نے شعیب کی بات مانی، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، پھر تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت ان پر آ گئی اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جن لوگوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا، اور اس کے بعد اب وہ جامع اصول بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء کی بعثت کے موقع پہ اختیار فرمایا۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا، پہلے اسے مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کے لیے جھک جائے۔ پھر جب اس سازگار ماحول میں بھی اس کا دل قبول حق کی طرف مائل نہ ہوا تو پھر ان کو خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کیا۔
اور یہاں سے پھر اس کی بربادی کی شروع ہو گئی۔ پیغمبر کی بات نہ سننے کے باوجود جب ان پر نعمتوں کی بارش ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی رب ہے ہی نہیں جو ہماری گرفت کرنے والا ہو، ہم جیسا تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کے دماغ میں پھر اب تکبر بھر گیا، اس چیز نے آخر کار انہیں عذاب الہی میں مبتلا کر دیا۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ؟ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ کی چال، اس کے لیے لفظ اصل میں مکر استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں خفیہ تدبیر، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن زد نہ پڑ جائے اس وقت تک اسے خبر ہی نہ ہو کہ اس کی شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے یہی سمجھتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے اور پھر اچانک اس کے اوپر گرفت کر لی جائے، اسے کہا جاتا ہے خفیہ تدبیر، خفیہ چال۔ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا، اور کیا ان لوگوں کو جو پہلے اہل زمین کے بعد یعنی سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ اگر وہ سبق آموز حقائق سے غفلت برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں آپ کے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ وما وجدنا لأکثرهم من أحد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھو کہ ان فسادیوں کا کیا انجام ہوا۔ فرعون جو ہے، فرعون کا لفظ معنی تو اس کا ہوتا ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ قدیم اہل مصر سورج کو رب اعلیٰ مانا کرتے تھے، اور فرعون جو تھا یہ فرعون کا لفظ اسی کی طرف منسوب تھا۔ یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، شاہان مصر کا لقب تھا، جیسے کیسر روم، کسرا ایران، ایران والوں کو کسرا کہا جاتا تھا، روم کے شہنشاہوں کو کیسر کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے جو شہنشاہ ہوتے تھے ان کا لقب تھا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، یا ظاہر ہے یہ اس وقت کہا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے۔ یہ تو پورا واقعہ قرآن میں جگہ جگہ پورے قرآن میں ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ملتا ہے، بس یہ ذہن میں ایک بات یہ رکھیں کہ فرعون جو تھا وہ جو بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل کی قوم پہ وہ بہت ظلم کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے اس وقت فرعون کے ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا، اور پھر 1 سال کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور 1 سال کے لڑکوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو اللہ کا نظام تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو زندہ رکھنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر
موسیٰ علیہ السلام کی جان ایسے بچائی کہ اس کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ ان کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دو، اور وہ دریا کی لہروں پہ وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے دربار میں پہنچا، جہاں سے ملکہ نے اسے اٹھا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، فرعون کے دربار میں ان کی پرورش ہوئی، جوان ہوئے تو دیکھتے تھے کہ کیا حالات ہیں، کس طرح بنی اسرائیل پہ ظلم ہوتا ہے، تو اس طرح ان کے ہاتھ سے ایک قبطی قوم کا بندہ مارا گیا، جو یعنی بنی اسرائیل کا نہیں، فرعون کی قوم کا، تو یہ وہاں سے بھاگے اور جا کے مدین پہنچ گئے اور وہاں پہ کئی سال تک رہے، اور پھر وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ ان کو پکارا اور انہیں حکم دیا، پیغمبری مل گئی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو گے میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی رسول من رب العالمین، تو یہ وہ فرعون نہیں تھا جسے موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، یہ وہ تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر کا فرعون کا بیٹا، جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے تھے، بھائیوں کی طرح سے تھا، تو اس لیے بڑی فرینکلی اس سے بات کرتے ہیں۔ وہ فرعون جو باپ تھا اس کا، وہ تو اس وقت تک فوت ہو چکا تھا۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کروں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح نبوت کی واضح نشانی لے کر آیا، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہی جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ ان کو جو دو معجزے دیے تھے، ایک عصا اور ایک ید بیضا، ان میں سے ایک جو معجزہ تھا جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، جب وہ پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا کہ دونوں معجزات جو تھے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دکھائے۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، رکوع نمبر 4 اب شروع ہو رہا ہے، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، انہوں نے کہا یقیناً یہ شخص جو ہے یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اس زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، انہوں نے کہا یہ جو چیزیں دکھا رہا ہے یہ تو بہت بڑا جادو ہے، اور یہ بھی کہا تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہر میں قاصد بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لیں، یعنی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، جادوگروں کو بلا لو اور وہ جادوگر اس کا مقابلہ کریں گے اس کے جادو کے توڑ کے طور پر۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، بڑے بڑے جادوگر جب بلائے گئے، جادوگروں کے فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ اگر ہم جیت گئے، ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب ہوگے، درباری مقرب بن جاؤ گے تم، نعم وانکم لمن المقربین، تمہیں میں اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لوں گا اگر تم نے پھر موسیٰ کے جادو کا توڑ کر دیا تو۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یعنی جادوگروں نے، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کیا تم پھینکتے ہو اپنے جادو کی چیزیں یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جواب دیا تم ہی پھینکو، یعنی پہلے تم دکھاؤ اپنا جادو۔ انہوں نے جو اپنے جادو کی چیزیں پھینکی تو نگاہوں کو جادو سے متاثر کر دیا اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لایا۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا، یعنی وہی ہوتا ہے خفیہ اشارہ کرنا، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ پھینک اپنا عصا، اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین،
वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. وَأُلْقِيَ، یہ نہیں کہا کہ وہ سجدے میں چلے گئے، لگتا گرا دیے گئے، سجدے میں گرا دیے گئے. کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. اس طرح اللہ نے فرعونیوں کی چال کو الٹا انہیں پر پلٹ. سبحان اللہ. انہوں نے تمام ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا کر منظر عام پر اس لیے مظاہرہ کرایا تھا کہ عوام الناس کو حضرت موسیٰ کے جادوگر ہونے کا یقین دلائیں یا کم از کم شاکی میں ڈال دیں. لیکن اس مقابلے میں شکست کھانے کے بعد خود ان کے اپنے بلائے ہوئے جو ماہرین فن تھے، انہوں نے بالاتفاق فیصلہ کر دیا کہ حضرت موسیٰ جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ہرگز جادو نہیں، بلکہ یقیناً رب العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے، جس کے آگے کسی کا جادو نہیں چل سکتا. انہوں نے تو اپنی طرف سے سرعام یہ منظر دکھانے کی کوشش کی تھی، اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں. جب جادوگروں نے مان لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہیں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے. جب جادوگروں نے کہا نا رب آمنا برب العالمین، تو فرعون تو کپ گیا. اس نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس حکومت میں کی. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون، تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جائے گا. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں. جو ڈراوا دیا فرعون نے، اسے لگ رہا تھا کہ جادوگر تو ڈر جائیں گے اور ڈر کے فوراً کہیں گے نہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی. انہوں نے جواب دیا آگے سے قالوا انا الی ربنا لمنقلبون، بہرحال ہمیں پلٹنا تو اپنے رب کی طرف ہے. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. یہ قصور ہے نا ہمارا. پھر انہوں نے دعا کی اپنے رب سے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. اتنی اچھی دعا کی، یا اللہ صبر انڈیل دے ہم پہ. ایک طرف ظالم اور جابر حکمران کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کٹوا کے تمہیں سولی چڑھا دوں گا، اور دوسری طرف یہ مومن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان ڈال دیا تھا وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ صبر انڈیل دے ہم میں، ہمارے دلوں میں، ہم پہ صبر کا فیضان کر دے اور ہمیں دنیا سے اس حال میں لے کے جانا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. فرعون نے دیکھا کہ پانسا پلٹ رہا ہے تو اس نے آخری چال چلی. یہ آخری چال تھی نا اس کی کہ سارے معاملے کو موسیٰ اور جادوگروں کی سازش قرار دے دیا اس نے کہ یہ تو ملے ہوئے تھے آپس میں، اور پھر جادوگروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دے کر ان سے اپنے اس الزام کا وہ اقبال جرم بھی کروانا چاہتا تھا کہ جب میں اتنا انہیں ڈراؤں گا تو یہ مان لیں گے کہ ہاں بھائی ہماری یہ سازش تھی، بس تو ہمیں معاف کر دے. لیکن یہ چال بھی الٹی پڑ گئی. جادوگروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ ان کا موسیٰ کی صداقت پر ایمان لانا کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ سچا اعتراف حق ہے. اس مقام پر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ چند لمحوں کے اندر ایمان نے ان جادوگروں کی سیرت میں کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہی جادوگروں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے دین کی نصرت کے لیے گھروں سے چل کر آئے اور فرعون سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، اور لالچ کے مارے جس بادشاہ کے سامنے وہ بچھے جا رہے تھے اب فوراً ہی اس کی بادشاہت کو اور حکومت کو ٹھوکر مار رہے ہیں اور بدترین سے بدترین سزائیں بھگتنے کے لیے بھی تیار ہیں جن کی دھمکی وہ دے رہا ہے، مگر اس حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی صداقت ان پہ کھل چکی تھی. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا
وقال الملأ من قومه فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلاتے پھریں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ فرعون نے کہا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پہ بڑی مضبوط ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ہماری گرفت ان کے اوپر بڑی مضبوط ہے، بہت سخت ہاتھ ہے ہمارا ان کے اوپر۔ ایک تو وہ پچھلا دور ستم تھا نا جو میں نے آپ کو بتایا، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت بھی یہی ظلم ہوتا تھا اس قوم پہ، اور اب دوبارہ دوسرا دور ستم ہے جو حضرت موسیٰ کی بعثت کے بعد شروع ہوا۔ دونوں زمانوں میں ایک بات تو مشترک ہے کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرایا گیا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا گیا تاکہ بتدریج ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے اور یہ قوم بھی دوسری قوموں میں گم ہو کر رہ جائے۔ اس نے کہا میں ان کے ساتھ یہی کروں گا جو پہلے میرا باپ ان کے ساتھ کرتا تھا، ہمارا ہاتھ ان کے اوپر بہت مضبوط ہے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ جب تو نہیں آیا تھا تب بھی ہمارے ساتھ ظلم ہی ہوتا تھا، اور اب تیرے آنے پر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے، پھر دیکھے یعنی اللہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، رکوع نمبر 6۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعل بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت فعل بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں جادو سے متاثر کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سارے عذاب وقتاً فوقتاً ان پہ آتے رہے، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے۔ وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے، جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ یہ برکتوں سے مالا مال زمین جو تھی یہ فلسطین کی زمین کو کہا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا۔ قرآن میں مختلف مقامات پر فلسطین و شام ہی کی سرزمین کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ ہم نے اس سرزمین میں برکتیں رکھی ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، یعنی جب
फिरौनी तो गर्क हो गए और बनी इसराइल समुंदर से पार उतर गए। फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों की गर्विदा बनी। अब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिला के लिए जा रहे हैं, तो रस्ते में क्या देखते हैं कि एक कौम है जो बुतों की पूजा करने वाली है और अपने बुतों के सामने बैठे हैं वो लोग। उनको देखकर कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के माबूद हैं। ये कौम अगरचे थी तो मुसलमान, मगर मिस्र में सदियों तक एक बुत परस्त कौम के दरमियान रहने का ये असर था कि उनको देखा कि ये बुतों की पूजा कर रहे हैं और मूसा का रब तो नजर ही नहीं आता। तो कहने लगे, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के माबूद। मूसा ने कहा, क्यों बड़ी नादानी की बातें करते हो। काला इन्नकुम कौमुन तजहलून, जाहिल लोग हो तुम। ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है, और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। फिर मूसा ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और मबूद तुम्हारे लिए तलाश करूं, हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों पर फजीलत बख्शी है। और अल्लाह फरमाता है, वो वक्त याद करो कि जब हमने फिरौन वालों से तुम्हें निजात दी, जिनका हाल ये था कि तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला रखते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। रुकू नंबर 7। ववाअदना मूसा सलासीन लैलतन। हमने मूसा को 30 शब रोज के लिए कोहे सीना पर तलब। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो सहराए सीना में है, और वहां पे कोहे सीना पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तलब किया 30 दिन रात के लिए, और बाद में 10 दिन का और इजाफा कर दिया कि तौरात लेने के लिए कोहे तूर पे बुलाया। इस तरह उसके रब की मुकर्रर करदा मुद्दत पूरे 40 दिन हो गई, यानी 40 दिन के लिए फिर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना, और बगाड़ पैदा करने वाले लोगों के तरीके पर ना चलना। व असली वला तत्तबी सबील मुफसिदीन। वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु रब्बुहु। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचा और उसके रब ने उससे कलाम किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तजा की कि यार, रब मुझे देखने की ताकत दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अरिनी अंजुर इलेक। काला रब्बी अरिनी अंजुर इलेक, मुझे दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। काला लन तरानी, अल्लाह ताला ने कहा, तू मुझे नहीं देख सकता। यही वो लफ्ज है ना जो अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में भी इस्तेमाल किया। सदाए लन तरानी सुन के ए इकबाल मैं चुप हूँ, तकाज़ों की कहाँ ताकत है मुझ फुरकत के मारे में। मैं वही सदा सुन के खामोश हूँ, कहाँ मैं तकाजा कर सकता हूँ अल्लाह ताला से ऐसा। मैं, तू मुझे नहीं देख सकता। हाँ, जरा सामने के पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह पे कायम रह जाए तो तू मुझे देख सके। मैं सिर्फ पहाड़ पे अपनी तजल्ली डालूंगा, तू पहाड़ का हाल देख लेना, तू वही नहीं देख सके। चुनाचे उसके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो उसे रेजा रेजा कर दिया, और मूसा गश खा कर गिर पड़े, उस पहाड़ को देख के बेहोश हो गए। फलम्मा अफाका, फिर जब होश आया तो बोले, सुबहानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मोमिनीन। पाक है तेरी जात, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं ही हूँ। फरमाया, है मूसा, मैंने तमाम लोगों पर तरजीह देकर तुझे मुंतखब किया। इन्नी इस्तफैतुका अलन्नासि बिरिसालाती व बिकलामी, कि मेरी पैगंबरी करे और मुझसे हम कलाम हो। बस जो कुछ मैं तुझे दूं उसे ले और शुक्र बजा ला। जितना कुछ मैंने तुझे दिया है उसी पे शुक्र कर। इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हर शोबा जिंदगी के मुतल्लिक नसीहत और हर पहलू के मुतल्लिक वाज़ेह हदायत तख्तियों पर लिख कर दी, यानी जो वहां पे अल्लाह ताला ने उन पे जो तौरात नाजिल की, और उससे कहा, इन हदायत को मजबूत हाथों से संभाल और अपनी कौम को हुक्म दे कि इनके बेहतर मफहूम की पैरवी करे। अनकरीब मैं तुम्हें फासकों के घर दिखाऊंगा। मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो बगैर किसी हक के जमीन में बड़े बड़े बनते हैं।
وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں؟ جیسا کریں ویسا بھریں۔ حل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا کوئی اور جزا ان کو مل سکتی ہے مگر وہی جو وہ کرتے ہیں۔ رکو نمبر 8، واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ تو بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وہ سخت ظالم تھے۔ ظاہر ہے وہی مصر میں جیسے انہوں نے بت پرستی کو دیکھ دیکھ کے بت پرست قوم کے درمیان رہ رہ کے ان کے اندر وہ ایک بت پرستی والی چیز ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ مصر میں گائے کی پرستش اور تقدیس کا جو بھی رواج تھا، اس سے یہ قوم اتنی شدت سے متاثر ہوئی کہ پیغمبر کے جاتے ہی، موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی انہوں نے پوجا کے لیے ایک مصنوعی بچڑا ہی بنا ڈالا، یعنی ان کے دلوں میں گاؤ پرستی اور بت پرستی جو تھی وہ تو رچی بسی تھی۔ بظاہر وہ مسلمان ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پر ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ فرمایا وہ بڑے ہی ظالم تھے، وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے جب پتا چلا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ آتے ہی انہوں نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، یعنی اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، اور کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں وہ جو لے کے آئے تھے جس میں اللہ کے احکامات لکھے ہوئے تھے۔ غصے والے تو بہت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک مکہ مار کے تو بندہ پھڑکا دیا تھا۔ اب بھی وہی غصہ ان کے اندر پھر سے آیا اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے۔ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ اب جب اپنے بھائی کا یہ نرم رویہ دیکھا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اور یہ پیغمبرانہ طریقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے وقتی طور پہ غصہ آیا لیکن ساتھ ہی اللہ کی طرف رجوع۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے، سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، یہ جو آیات ہوتی ہیں نا بے شک کسی خاص موقع کے لیے بھی ہوتی ہیں لیکن ان کا ایک عام پہلو بھی ہوتا ہے، ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر شخص کے لیے یہی رسول ہے کہ جس سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وآمنوا ایمان لے، یعنی مان لے کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ اس کا ارتکاب بھی نہ کرے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔
اب اتنا بڑا گناہ کیا تھا، گائے کا بچڑا بنا لیا تھا، بت پرستی شروع کر دی تھی، اب اللہ سے معافی مانگنے کے لیے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک طلبی تھی، یہ طلبی اس غرض کے لیے ہوئی تھی کہ قوم کے 70 نمائندے کوہ سینا پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، حاضر ہو کر قوم کی طرف سے معافی مانگیں جو انہوں نے گوسالہ پرستی کا جرم کیا تھا، اور اثر نو اللہ کی اللہ سے عہد کریں اطاعت کا، فرما برداری کا، اور کبھی شرک نہ کرنے کا۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا، لما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، میری آیات پر ایمان لائیں گے، پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر انہوں نے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پایا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امی کا لفظ یہودی اصطلاح کے لحاظ سے استعمال ہوا، بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری سب قوموں کو امی کہتے تھے، ان کا قومی فخر و غرور کسی امی کی پیشوائی تسلیم نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اس پر بھی تیار نہ تھے کہ امیوں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق کی تسلیم کر لیں، چنانچہ قرآن میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، امیوں کے مال کھانے میں بھی ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ امی کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب تو اسی امی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ ہے، اس کی پیروی قبول کرو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے، ورنہ وہی غضب تمہارے لیے مقدر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہیں۔ اب تو اسی نبی امی کو ماننا پڑے گا۔ آج یہ رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی کریں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے فقیہوں نے جو، اور یا ان کے راہبوں نے، ان کے جاہل عوام نے اپنے توہمات سے یا خود ساختہ حدود و ضوابط سے ان کی زندگی میں جو بوجھ ان کے اوپر ڈالے ہوئے تھے، جن کی جکڑ بندیوں میں انہیں وہ کسے ہوئے تھے، یہ پیغمبر وہ سارے بوجھ اتار دیتا اور تمام بندشیں توڑ کر زندگی کو آزاد کر دیتا ہے، یہ ہے وہ پیغمبر۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہماری شریعت بہت آسان، نبی امی نے آ کے وہ سب پابندیاں، وہ سب بوجھ اتار دیے۔ ہم دعا بھی وہی مانگتے ہیں نا سورہ بقرہ کی آخری آیات، کہ اللہ وہ بوجھ ہم پہ نہ لاد جو اس سے پہلے
انہیں پہلی قوموں پہ ڈالا۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ پوری انسانیت سے خطاب ہے، یہی خصوصیت ہے آپ کہ آپ پوری کائنات کے لیے رسول بنتے ہیں۔ اس سے پچھلے کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں تمام انسانیت کی طرف آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ مجھے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف ہدایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، آپ کہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک شخص غیر مسلم تھا اور اس نے قرآن کی کا کوئی ترجمہ لیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، تو یہی آیت تھی یا کوئی اور آیت تھی جس میں انسانوں کا ذکر تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا یہ مسلمانوں کی کتاب، یہ تو تمام انسانوں کی کتاب ہے، تو یہ تو میری بھی کتاب ہے۔ تو یہی سوچ کے اس نے پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ تو انسانیت سے خطاب کر رہی ہے۔ پڑھتا چلا گیا، مسلمان ہو گیا۔ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، یعنی 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا، ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُم، یہی بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی۔ 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ایز اٹ از، کہ وہی آیت ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آئی کہ ہم نے تو اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں اور انہوں نے نافرمانی کر کے پھر ہم پہ تو کچھ نہیں ظلم کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے مرضی کے مطابق روزی حاصل کرو، اور حطۃ کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج۔ رکوع نمبر 11۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، بہت مشہور واقعہ، یہ بھی سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن
मुतबर्रिक है मुसलमानों के लिए जुमे का, ईसाइयों के लिए इतवार का, तो हफ्ते वाले दिन उनके लिए कारोबार हयात मना था। कोई कारोबार, कोई तिजारत कुछ नहीं कर सकते थे वो उस दिन। सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए दिन वो मखसूस था। हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने ये भी आसानियाँ की हैं कि जुमे के टाइम के वो 2 घंटे जो हैं, उस वक़्त कारोबार करने से मना किया गया। बाकी पूरा दिन अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो जो मर्ज़ी करो। लेकिन उस टाइम में हमसे वो 2 घंटे भी कारोबार बंद नहीं किया जाता। उस वक़्त भी हमारी दुकानें खुली होती हैं। ना खरीदने वाले बाज़ आते हैं, ना बेचने वाले बाज़ आते हैं। और हम ये भी नहीं सोचते कि अल्लाह ने क्या किया था उन लोगों के साथ जिन्होंने इस हुक्म की हुक्मदुली की। एक बस्ती थी, समुंदर के किनारे आबाद थी। अ, गालिब ख़्याल यही है कि ये ईला नाम की बस्ती थी, जहाँ अब इसराइल की यहूदी रियासत ने इसी नाम की एक बंदरगाह भी बनाई हुई है और जिसके करीब ही उर्दन की मशहूर बंदरगाह अक़बा वाक़ है। तो वहाँ पे ये बस्ती थी। फरमाया उन्हें याद दिलाओ वो वाक़या कि वहाँ के लोग हफ़्ते के दिन अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करते थे। और ये कि मछलियाँ हफ़्ते ही के दिन उबर-उबर कर सतह समुंदर पर उनके सामने आती थी, क्योंकि उस दिन उन्हें मछलियाँ पकड़ना उनके लिए जायज़ नहीं था। मछेरे थे, उनका कारोबार ही यही था, मछलियाँ पकड़ते थे, बेचते थे। हफ़्ते वाले दिन मछलियाँ बहुत ज़्यादा आती थी और हफ़्ते के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थी। ये इसलिए होता था कि हम उनकी नाफ़रमानियों की वज़ह से उनको आज़माइश में डाल रहे। और उन्हें ये भी याद दिलाओ कि जब उनमें से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हजूर अपनी माजरत पेश करने के लिए करते हैं। यानी 3 गिरोह बन गए थे ना। एक गिरोह वो था जो चोर दरवाजे इख्तियार जिन्होंने किए थे, यानी वो शाम को ही लगा लेते थे जाल या होदियां खोद लेते थे हफ्ते से पहले। और जब हफ्ते का दिन आता तो सारी मछलियाँ उधर जमा हो जाती, जब हफ्ते का वो दिन गुज़र जाता तो वहाँ से मछलियाँ पकड़ लेते। एक तो ये गिरोह था। दूसरा गिरोह ये था जो उन्हें मुसलसल रोकता था, मना करता था कि ये तुम गलत कर रहे हो। और एक तीसरा गिरोह था जो कहता था कि तुम क्यों इन्हें नसीहत करते हो? जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या सख्त सज़ा देने वाला है, तो तुम क्यों इन्हें रोकते हो? करने दो, खुद ही भुगतेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हज़ूर अपनी माज़रत पेश करने के लिए करते हैं। कि कल को हम हुज्जत तो पेश करें कि या अल्लाह हमने इन्हें मना किया था, और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग इसकी नाफरमानी से परहेज करने लगे। आखिरकार जब वो उन हदायत को बिल्कुल ही फरामोश कर गए जो उन्हें याद कराई गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे, और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे उनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया। फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिससे उन्हें रोका गया था, तो हमने कहा बंदर हो जाओ और जलीलो ख्वार हो जाओ। कुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। बंदर बना दिया अल्लाह ने। वही बात के 3 किस्म के लोग थे। एक धड़ल्ले से अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करने वाले, दूसरे खामोशी से तमाशा देखने वाले, और तीसरे जो थे वो नसीहत करने वाले। और वो इसलिए उनको मना करते थे कि नेकी का हुक्म करने से और इनको इस बदी से रोकने में अगर हमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन माफ़ कर दे कि हमने बेशक ये काम नहीं किया, लेकिन हमने अपनी आँखों के सामने इसे अगर होते हुए देखा तो हमने इसे रोका, शायद ये लोग बाज़ आ जाएँ। और अगर बाज़ ना भी आएँ, तब भी हम तो अपनी हद तक अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहें, ताकि अल्लाह के सामने अपनी बरात का सबूत पेश कर दें। फिर जब अल्लाह का अज़ाब आया, तो कुरान कहता है कि इन तीनों ग्रोहों में से सिर्फ़ तीसरा ग्रोह ही इससे बचा, क्योंकि इसने अल्लाह के हज़ूर अपनी माज़रत पेश करने की फ़िक्र की थी, और वही था जिसने अपनी बरात का सबूत पेश किया था। बाकी दोनों ग्रोहों का शुमार ज़ालिमों में हुआ और वो अपने जुर्म की हद तक मुब्तला अज़ाब हुए। अलबत्ता बंदर सिर्फ़ वही लोग बनाए गए जो पूरी सरकशी के साथ हुक्म की नाफ़रमानी या खिलाफ वर्जी करते थे। सज़ा दोनों ग्रोहों को ही मिली, एक ही गिरोह उससे बच सका। और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो क़यामत तक बराबर ऐसे लोगों
ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको बदतरीन अजाब देंगे। अब देखेंगे इन पे अजाब के कोड़े बरसते ही रहे हैं, और ये अल्लाह ताला ने उस वक्त ही फरमा दिया था, लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। यकीनन तुम्हारा रब सजा देने में तेज दस्त है, और यकीनन वो दरगुजर और रहम से भी काम लेने वाला है। हमने इनको जमीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया। कुछ लोग उनमें नेक थे और कुछ इससे मुख्तलिफ, और हम उनको अच्छे और बुरे हालात से आजमाइश में मुब्तला करते रहे कि शायद ये पलट आए। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाअहल उनके जानशीन हुए जो किताब इलाही के वारिस होकर इस हकीर दुनिया के फायदे समेटते हैं और कह देते हैं कि तवक्को है हमें हमारा हमें माफ कर दिया जाएगा, और अगर वही मताए दुनिया सामने आती है तो फिर लपक कर उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब का अहद नहीं लिया जा चुका है कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक हो, और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है, आखिरत की क़यामगाह तो खुदा तरस लोगों के लिए ही बेहतर है। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझते? अफला ताक़िलून वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताबि व अक़ामुस्सलात, जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं और जिन्होंने नमाज कायम कर रखी है, यकीनन ऐसे नेक किरदार लोगों का अजर हम ज़ाया नहीं करेंगे। इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिमीन, ऐसे नेक लोगों का अजर हम ज़ाया नहीं करेंगे। उन्हें वो वक्त भी कुछ याद है जबकि हमने पहाड़ को हिलाकर उन पर इस तरह छा दिया था कि गोया वो छतरी है, और ये गुमान कर रहे थे कि वो उन पर आ पड़ेगा। और उस वक्त हमने उनसे कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थाम लो, और जो कुछ इसमें लिखा है इसे याद रखो। उम्मीद है कि तुम गलत रवि से बचे रहोगे। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और यही हुक्म हमारे लिए भी है। ये हमारी किताब जो है इसके लिए भी तो हमें यही हुक्म है ना, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, जो हमने तुम्हें दिया है इसे कुव्वत से पकड़े रखो, मजबूती से थामे रखो, यानी इस पे अमल करो, जो इसमें है उसे याद रखो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ, शायद कि तुम गलत रवि से बच जाओ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।